زیادہ کیوں لیے؟ 190 ملین کا یہ معاملہ اب قانون سے زیادہ سیاسی ہو چکا ہے اور اس پر دو طرفہ سیاست کی جا رہی ہے، اور ایک فریق وہ بھی ہے کہ جو مذاکرات کا براہ راست حصہ نہیں، مگر اس کی رائے میں غلطی پر معافی ضروری ہے۔ ISPR سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت کی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ساتھ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ پہلے پہل تو بیرسٹر صاحب یہ فرمائے دیجئے گا کہ کیا اس ملک میں چیئرمین سینٹ کہ جو پریزیڈنسی میں بھی جاتے ہیں کہ جب صدر نہ ہو، اتنا طاقتور عہدہ، کیا وہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ بالکل ایسا نہیں ہے، اور پروڈکشن آرڈر جو جاری کیا وہ چیئرمین سینٹ نے ہی کیا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جب گرفتاری ہوئی تھی حاجی امتیاز صاحب کی، اور حاجی امتیاز صاحب کو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا، اور ہم نے انشور کیا، اسپیکر صاحب نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس انشور کیا۔ اس ٹائم بھی سیکیورٹی کی وجوہات تھیں، اس ٹائم بھی اس طرح کے معاملات تھے۔ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں لے کر آیا آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے تو یہی سنا ہے، ان ون آف دی ادر پروگرامس انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کی وجوہات تھیں، بٹ سینٹ کا اب اجلاس چل رہا ہے۔ آج اگر وہ پیش نہیں ہو سکے تو کل ان کو ہر صورت پیش ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہوئے تو آپ پارلیمنٹ کی توہین تسلیم کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو بالکل جو پارلیمنٹ کی ریٹ ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، جو پارلیمنٹ کا ایک وقار ہے، اس کو قائم دائم رکھتے ہوئے اس آرڈر پہ، اس پروڈکشن آرڈر پہ ہر صورت جو ہے، اور اگر نہ ہوا تو یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اتنے ٹارزن ہے، یا یہ براہ راست پھر سی ایم پنجاب صاحبہ کے احکامات ہوں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رولز آف بزنس میں آلریڈی چیز درج ہے، اور جو ایک پریولیج ہے، جو استحقاق ہے ایز سینیٹر، کیونکہ میں سینٹ کے تو بزنس کو، لیکن رولز آف بزنس تو وہی ہیں۔ ہمارا تو نیشنل اسمبلی کے ساتھ زیادہ معاملہ ہے، اور ایز ممبر آف نیشنل اسمبلی بالا ہے، پارلیمنٹ تو بہت ہی مقدس ہے، مگر میرا مطلب ہے یو ول ایکسیپٹ کہ یہ توہین ہے پارلیمنٹ کی، اینڈ یو ول ایکسیپٹ کہ یہ بھائی آپ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، یہ مانیں گے؟ آج تو نہیں آئی ول ایکسیپٹ کہ استحقاق مجروح ہو رہا ہے، بالکل آئی ول ایکسیپٹ کہ یہ اس کی ایوان کی توہین ہے، لیکن اگر کل تک وہ نہ پروڈیوس، اگر کل تک وہ پروڈیوس نہ ہو، کتنے چانسز ہیں ان کو کل تک پروڈیوس کر دیا جائے گا فیصل چودھری صاحب؟ کیونکہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ان کو آج نہیں پروڈیوس کیا گیا۔ نہیں، میرے خیال میں بیرسٹر صاحب اور قوثر کاظمی جو مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی بیانات میں فرق ہے۔ وہ معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بیان کرے، سیکیورٹی کی کوئی معاملات نہیں تھے۔ میں صبح سے چودھری جاز صاحب کے فیملی کے ساتھ ان ٹچ تھا، اور جب میں ڈالا جا رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کوٹ لکھپت میں آئے بھی ہے، لیکن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے۔ جس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے تئیں بھی کوشش کی کہ جو چودھری جاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے والے آفیسز ہیں، وہ اپنے جو ہے گڈ ریلیشنز استعمال کریں، اور چودھری جاز صاحب کو 20 مہینے ہو گئے جیل کے باہر، ان کا استحقاق ہے، آئینی استحقاق ہے۔ اور اگر ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیو اور سینیٹر الیکشن چیئرمین سینٹ کے آرڈرز کے باوجود جو ہے وہ نہیں پیش کیا جا رہا، تو یہ تو ڈیفینیٹلی سینٹ کی توہین ہے۔ اس سے کیا میسیجنگ جاری ہے ان کا پروڈیوس نہ ہونا؟ کیونکہ اگر آپ رد کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ایشوز نہیں تھے، واٹ میسیجنگ آر یو ریسیونگ ہے؟ میسج بڑا کلیئر ہے، پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان میں عام شہریوں سے لے کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کے کوئی جو بنیادی حقوق ہیں معطل ہیں۔ پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے جو کہ الیکٹڈ ہو سکتا ہے، یہ الیکٹڈ اداروں کی وقت کو مگر انہوں نے یاد دلایا کہ خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ صاحب کو تو آپ لوگ بھی پروڈیوس نہیں کرتے تھے، اور ڈیس بجاتے تھے، شادیانے بجاتے تھے ان کے نام، غلط کرتے تھے، غلط کرتے تھے، ان کو پروڈیوس کرنا چاہیے تھا۔ اور بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی لیت و لال سے کام میں تو بالکل نہیں لیتا، اور میرے نظر میں کوئی بھی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں رولز آف دا بزنس کے تحت اور سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی کے رولز کے تحت، اور بہت سارے فیصلے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے، لاہور کے بھی فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی فیصلے ہیں، ان کے تحت ان کا پروڈکشن
बहुत ज़रूरी है। आई होप कि जो वकील कह रहे हैं कि कल वो उनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। आई होप कि गवर्नमेंट जो है वकील की ये सेनेट बार से इन बात सुने और एजाज चौधरी साहब को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मौका दे। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जिस सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो और उस पर भी किसी की कानों में जूं तक न रेंगे, तो फिर ऐसे मामलात कैसे चलेंगे? आपके सामने है कि केपी के जो हालात हैं। मैं समझ गई, मगर जितनी इनकी जमहूरियत की ज्यादा क्यों लिए? 190 मिलियन का ये मामला अब कानून से ज्यादा सियासी हो चुका है और इस पर दो तरफा सियासत की जा रही है। और एक फरीक वो भी है कि जो मुज़ाकरात का बराह रास्त हिस्सा नहीं, मगर उसकी राय में गलती पर माफी जरूरी है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत की और उनका कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक साहब, साथ दे रहे हैं इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले पहल तो बैरिस्टर साहब ये फरमाए दीजिएगा कि क्या इस मुल्क में चेयरमैन सेनेट के जो प्रेसिडेंसी में भी जाते हैं कि जब सदर ना हो, इतना ताकतवर होदा, क्या वो एक जेल सुपरिटेंडेंट से भी ज़्यादा कमज़ोर है? उसकी कोई बुक्कत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महसूब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है और प्रोडक्शन ऑर्डर जो जारी किया वो चेयरमैन सेनेट ने ही किया। इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले कुछ माह पहले जब गिरफ्तारी हुई थी हाजी इम्तियाज़ साहब की, और हाजी इम्तियाज़ साहब को उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और हमने इंश्योर किया, स्पीकर साहब ने एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस इंश्योर किया। उस टाइम भी सिक्योरिटी की वजूहत थी, उस टाइम भी इस तरह के मामला थे। सिक्योरिटी की वजह से नहीं लेकर आया, आपको लग रहा है? मैंने तो यही सुना है, इन वन ऑफ द अदर प्रोग्राम्स उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी की वजूहत थी, बट सेनेट का अब इजलास चल रहा है। आज अगर वो पेश नहीं हो सके तो कल उनको हर सूरत पेश होना चाहिए। और अगर ना होए तो आप पार्लियामेंट की तौहीन तस्लीम करेंगे? मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बिल्कुल जो पार्लियामेंट की रिट है, पार्लियामेंट का जो इस्तिकाक है, जो पार्लियामेंट का एक वकार है, उसको कायम दायम रखते हुए इस ऑर्डर पे, इस प्रोडक्शन ऑर्डर पे हर सूरत जो है। और अगर ना हुआ तो ये सुपरिटेंडेंट जेल इतने टार्जन है या ये बराह रास्त फिर CM पंजाब साहिबा के अहकामात होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि रूल्स ऑफ बिजनेस में ऑलरेडी चीज़ दर्ज है और जो एक प्रिविलेज है, जो इस्तिकाक है एज सेनेटर, क्योंकि मैं सेनेट के तो बिजनेस को, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस तो वही हैं। हमारा तो नेशनल असेंबली के साथ ज़्यादा मामला है और एज मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बाला है। पार्लियामेंट तो बहुत ही मुकद्दस है, मगर मेरा मतलब यू विल एक्सेप्ट कि ये तौहीन है पार्लियामेंट की, एंड यू विल एक्सेप्ट कि ये भाई आप इस्तिकाक मजरू हो रहा है, ये मानेंगे? आज तो नहीं। आई विल एक्सेप्ट कि इस्तिकाक मजरू हो रहा है, बिल्कुल। आई